چند منٹوں کی سسکاریوں کے بعد خالہ کا کام تو ہو گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ روہت بھیا بھی فارغ ہو گئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد نیہا خالہ بولی کہ روہت اب تو تم خوش ہونا، میں نے تمہارا کام کر دیا ہے اور تمہیں راکھی کا زبردست تحفہ دے دیا ہے۔ تو روہت بھیا بولے کہ بالکل، میں تو بہت خوش ہوں، بس اب شوبھا سے گفٹ وصول کرنا ہے۔ خالہ بولی کہ سچ روہت، تم شوبھا سے ہی ایسا گفٹ لینا چاہتے ہو؟ بھیا بولے کہ ہاں میں کوشش تو کر رہا ہوں، امید ہے کہ وہ مان جائے گی۔ خالہ نے کہا کہ پھر بھی اگر میری ضرورت ہوئی تو لازمی بتانا، میں تمہارا کام آسان بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ روہت بھیا بولے کہ ہاں ضرور، اب جاؤ اپنے کمرے میں بھی سو رہا ہوں، کل رات کو دوبارہ آنا۔ نیہا خالہ بولی کہ جناب فکر مت کرو، جتنے دن رہوں گی تمہارا کام نہیں رکنے دوں گی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میرا عجیب سا حال ہو رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں یہ کام بھی کرتے ہوں گے اور ان کے مزے لگے ہوئے تھے۔ اسی وقت بھیا کے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں خاموشی کے ساتھ دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ نیہا خالہ بھیا کے کمرے سے نکلی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دونوں کمروں کے دروازے بند ہو گئے۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، مجھے ان دونوں پہ رشک آ رہا تھا۔ دونوں نے مل کر کتنا انجوائے کیا تھا اور کتنا سکون لیا تھا، یہ میں سوچ ہی سکتی تھی۔ اسی وقت میرے دل میں خواہش آئی کہ کاش نیہا خالہ نہ آتی تو بھیا اپنی ساری توجہ میری جانب رکھتے، لیکن اب تو ان کو پیاری سی نیہا خالہ مل گئی تھی تو وہ مجھے وقت کہاں دیں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی بھی میرے کانوں میں خالہ کی سسکیاں ایسے گونج رہی تھی جیسے مندر میں گھنٹیوں کی جلترن بجتی ہو۔ میرا دل چاہنے لگا کہ کاش میں اس کو صرف سننے کی بجائے دیکھ بھی سکتی تو پھر کتنا مزہ آتا۔ انہی سوچوں میں گھری مجھے نیند آ گئی۔ صبح جاگی تو گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ ظاہری بات ہے آج راکھی تھی۔ باپو، بھیا، امی اور نیہا خالہ سبھی گھر میں موجود تھے۔ کھانے کی مزیدار خوشبو ناک سے ٹکرائی تو میری بھوک چمک اٹھی۔ میں جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی تو پتہ چلا کہ سب ناشتہ کر چکے ہیں اور اب دوپہر کا کھانا بن رہا تھا۔ امی کو تو ویسے بھی کچن سنبھالنے کا شوق تھا اور آج تو ان کو موقع مل گیا تھا رنگ بھرنگ کے کھانے بنانے کا۔ نیہا مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی تو میں بھی جواب میں مسکرانے لگی، لیکن سچی بات یہ تھی کہ رات والی اس کی حرکت سے مجھے خامخواہ اس سے جیلسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے ہی تو کنواری نہیں پھر رہی تھی ابھی تک، حالانکہ شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی، جسم بھی خوب بن گیا تھا، بلکہ آج تو مجھے کچھ زیادہ ہی بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ نیہا خالہ چلتے ہوئے تھوڑا سا مشکل محسوس کر رہی تھی، جیسے ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے تنہائی میں موقع دے کر پوچھ ہی لیا کہ خالہ جان آج ایسے کیوں چل رہی ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہو؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، رات سونے سے پہلے تھوڑی ورزش کر لی تھی تو بس رانوں میں تھوڑی درد اور کھچاؤ ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو ورزش آپ نے کی ہے نا مجھے اچھے سے معلوم ہے، سیدھا کہہ دو کہ روہت بھیا سے ٹھکائی ہوئی ہے اور اب ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا۔ لیکن یہ بات میں سوچ تو سکتی تھی لیکن خالہ سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ دوستی اور بے تکلفی اپنی جگہ، وہ رشتے میں میری سگی خالہ تھی۔ ویسے آج میں خالہ کا کچھ زیادہ ہی جائزہ لے رہی تھی۔ قاتل حسینہ لگتی تھی، موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں، تیکھی ناک، گورا سفید رنگ اور باریک سے گلابی ہونٹ۔ اس بار تو ان کی پشت بھی پہلے سے کافی صحت مند تھی، جیسے اسے کافی خوراک ملتی ہو۔ اور خوراک کون سی ملتی تھی رات میں نے دیکھ لیا تھا۔ واہ روہت بھیا، کتنے خوش نصیب ہو آپ، گھر کی پلی ہوئی مرغی مل گئی آپ کو۔ میں نے روہت بھیا کو نظروں میں اتارتے ہوئے سوچا تو وہ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان سے شرم سی آئی تو میں نے گھبرا کے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی جو امی نے میرے لیے میز پہ سجا دیا تھا۔ نیہا خالہ تو چھت پہ جا کے فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن روہت بھیا فارغ بیٹھے تھے۔ مجھ اکیلی کو ناشتہ کرتے دیکھا
تو جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور میرے گال پہ بوسہ لے کر بولے کہ گڑیا آج تو راکھی ہے نا، مجھے باندھو گی نا اپنے ہاتھوں سے؟ میں نے کہا جی بھیا کیوں نہیں، میں نہیں باندھوں گی تو اور کون باندھے گا؟ روہت بھیا اپنا منہ میرے کان کے پاس لے کر بولے کہ جو تحفہ میں نے تم کو دیا تھا نا اس کی ڈوریاں میں خود باندھوں گا۔ میں نے پورا سا منہ بناتے ہوئے کہا کہ بھیا آپ کو میری کیا ضرورت، نیہا خالہ آ گئی ہے نا تو ان کی کمر پہ ڈوریاں باندھو اور کھولو، ویسے بھی ان کی کمر مجھ سے زیادہ لچکیلی ہے۔ میری بات سن کے روہت بھیا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدل سا گیا اور وہ بولے کہ گڑیا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا بھیا میرا مطلب تو کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ نیہا خالہ آئی ہوئی ہے نا تو یہ شوق ان کے ساتھ پورا کر لو۔ بھیا بولے کہ گڑیا گفٹ تمہارا ہے تو تمہاری پہاڑیوں پہ باندھوں گا نا، خالہ کا اس سے کیا لینا دینا؟ میں خاموش ہو گئی، لیکن بھیا ابھی بھی الجھن بھری نظروں سے مجھے تکے جا رہے تھے۔ انہیں شک پڑ گیا تھا کہ میں ان کے رات والے تعلق کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان گئی ہوں، لیکن پھر بھی وہ بے یقینی کا شکار تھے۔ بہرحال وہ سارا دن خوب موج مستی میں گزرا، ہم سب گھومنے کے لیے باہر بھی گئے اور رات گئے واپس آئے تو سب تھکن سے چور تھے اور سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ خالہ بھی اوپر کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن روہت بھیا میرے کمرے میں آئے، میں موبائل پہ کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ بھیا کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے میرے بستر پہ آ کر میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے جیسے وہ چھوٹا معصوم بچہ ہو۔ وہ پہلے بھی کئی بار مجھ سے ایسے ہی لاڈ اور پیار کرتے تھے، لیکن آج میرا دل اندر سے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیا ہوا بھیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولے کہ ہاں یار بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں، رات بھی نیند پوری نہیں ہوئی اور ابھی بھی سارا دن گھومتے پھرتے گزر گیا ہے۔ میں نے بھیا کے بالوں میں پیار سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہا کہ رات آپ کی نیند کیوں نہیں پوری ہوئی؟ تو وہ بولے بس ایسے ہی تھک گیا ہوں، جسم میں تھوڑا تھوڑا درد ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے جسم میں تھکاوٹ اور درد کیوں ہے۔ رات نیہا خالہ اور بھیا نے بستر پر جو اودم مچایا تھا یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ میں نے کہا بھیا آپ کو دبا دوں؟ تو وہ بولے کہ گڑیا اس کی ضرورت نہیں، بس دل کر رہا ہے یہاں پہ تمہارے ساتھ سو جاؤں، اوپر چڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ میں نے بھائی کی بات سن کے کہا کہ لگتا ہے بھیا آج ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کا سوچ رہا ہے، پہلے یہاں پہ چھوٹی کشتی میں سواری کرے گا، پھر اوپر جا کر دوسری کی ٹھکائی کرے گا۔ میں نے کہا بھیا بھلے سو جاؤ یہاں پہ، کون سا مسئلہ ہے، لیکن نیہا خالہ اوپر اکیلی کیسے سوئے گی، انہیں ڈر لگے گا۔ بھائی کہنے لگے کہ کل بھی تو وہ اکیلی سوئی تھی، میں تو نہیں سویا تھا اس کے پاس۔ میں نے کہا بھیا بھلے کمرے میں اکیلی تھی خالہ، لیکن ساتھ والے کمرے میں آپ بھی تو تھے نا۔ آج وہ رات کو ڈر گئی تو بلا وجہ شور نہ مچا دے، کیونکہ رات میں چھت پر چہل قدمی کے لیے آئی تھی تو خالہ کی ہلکی ہلکی سسکاریاں سنائی دے رہی تھی جیسے وہ نیند میں ڈر رہی ہو۔ میری بات سن کر بھائی اٹھ کے بیٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ نیہا تم رات اوپر چھت پر واقعی گئی تھی نا؟ میں نے کہا گئی تھی تو کہہ رہی ہو نا۔ بھیا بولے کہ پھر تم نے جو نیہا خالہ کی سسکاریاں سنی وہ کس طرف سے آ رہی تھی؟ میں نے کہا بھیا مجھے تو ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں لگی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی آوازیں ان کے کمرے سے ہی آ رہی ہوں گی۔ لیکن بھیا میری بات سے مطمئن نہ ہوئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ شوبھا میری قسم جھوٹ مت بولنا، تم کو ہمارے بارے میں کچھ پتا چل گیا ہے تو بتا دو، کیونکہ صبح ناشتے کے وقت بھی تم نے مجھے کہا تھا کہ بنیان کی ڈوریاں نیہا خالہ کو باندھو جا کے، تو مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ تم ہمارے بارے میں بہت کچھ جان چکی ہو۔ میں نے کہا بھیا ہاں جب رات میں اوپر آئی تو نیہا خالہ کا کمرہ خالی تھا اور مجھے آپ کے کمرے سے سسکاریاں سنائی دے رہی تھی تو میں نیچے اتر آئی۔ بھیا نے میرا بازو پکڑا اور بولے کہ تم نے پھر کیا سمجھا؟ میں نے کہا بھیا مجھے کیا پتا، بس جو معلوم تھا آپ کو بتا دیا۔ لیکن بھیا نے میری بات کا یقین نہ کیا اور بولے کہ بتاؤ نا تم نے کیا سمجھا تھا؟ میں نے جب دیکھا کہ بھیا ہر قیمت سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا بھیا مجھے تو یوں لگا تھا کہ آپ ان کی ٹھکائی کر رہے تھے۔ میرا جواب سن کر روہت بھیا مسکرا پڑے اور بولے کہ میری گڑیا دن بدن سمجھدار ہوتی جا رہی ہے،
کیا تم کو یہ کام کرنا آتا ہے؟ میں نے کہا بھیا بھگوان سے ڈرو، میرا اس کام سے کیا لینا دینا، نہ میں نے کبھی کیا اور نہ ہی کسی کو کرتے دیکھا۔ بھیا بولے کہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو گی؟ میں نے کہا بھیا وہ کیسے؟ وہ بولے کہ میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل